پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ میں ہوں ڈاکٹر حنیف سعید اور آپ کے لیے لا رہا ہوں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن صحت رمضان، جس میں ہوگی آپ کی ملاقات مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی علمی، ادبی، سماجی اور مذہبی شخصیات سے۔ ہمارے درمیان موجود ہوں گے ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر اور شوبز کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے بھی، جو آپ کے رمضان کو بنائیں گے مزید صحت مند اور پرنور بھی۔ دیکھنا مت بھولیے یکم رمضان سے روزانہ رات 1 بجے صحت رمضان ڈاکٹر حنیف کے ساتھ، صرف میٹرو ون نیوز پر۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز میں ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سب سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا وہ ماہ مقدس مبارک ہو جس کی 27ویں شب قدر کو اللہ کریم نے مسلمانان بر صغیر کو پاکستان جیسی عظیم مملکت کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہمیں بارگاہ رب کریم میں مملکت اسلامیہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنے عہد کی تجدید نو اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری محکمہ صحت سندھ اور صدارتی انتخابات پر مبنی ہے۔ یہ کیا عجیب اتفاق ہے کہ جب اسلام آباد میں صدارتی انتخاب کا عمل جاری تھا تو باب الاسلام سندھ میں قومی شاہراہ قاضی احمد میں ایک بس کا حادثہ ہوا، اور جب حادثے کے زخمیوں کو مورو کے ٹراما سینٹر میں ہنگامی طبی امداد کے لیے لے جایا گیا تو نہ وہاں ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی ادویہ اور طبی آلات دستیاب تھے، بلکہ مریضوں کا خون صاف کرنے تک کے لیے روئی جیسی شے بھی موجود نہیں تھی۔ پہلے آپ محکمہ صحت سندھ مورو کے ٹراما سینٹر کی اس وقت کی وہ ویڈیو دیکھیے جب مریضوں کو ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے والا عملہ تک موجود نہیں تھا، اور شعبہ حادثات اور یہ ٹراما سینٹر ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ مناظر دیکھے جبکہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت میں محکمہ صحت سندھ کو عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں ہماری لاجواب طبی خدمات کی بنا پر پورے ملک کے لوگ اب سندھ میں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، لیکن سندھ کے غریب مریضوں کا ان ہسپتالوں میں جو حال ہے اور وہ آپ نے دیکھا، جبکہ 1122 کی سروسز کے ساتھ کس طرح سے مریضوں کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔
اب ہماری اسکرین پر کراچی اور لاڑکانہ ٹراما سینٹرز میں مختلف اہم اسامیوں پر بھرتی کے لیے اشتہارات جو مشتہر کیے گئے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہ اشتہارات اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ کراچی اور لاڑکانہ میں ٹراما سینٹر کی عمارتیں تو ضرور ہیں، لیکن انہیں چلانے کے لیے مقررہ عملہ موجود نہیں ہے، جبکہ مورو کا ٹراما سینٹر تو عمارت بھی نامکمل اور یہ ٹراما سینٹر صرف تختی تک ہی محدود نظر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محکمہ صحت کا شمار بھی سندھ کے دیگر صوبائی محکموں کی طرح حکمرانوں کی کرپشن اور کمیشن بنانے کا وہ کارخانہ ہے جہاں افسروں سے لے کر معمولی ملازمین کی تقرریاں اور ترقیاں بغیر دو اور لے کے اصولوں کے بغیر بھی ممکن نہیں۔ اور یہ کیا تماشا ہے کہ سب سے بھاری اکثریتی جماعت کے وزیر اعلیٰ تاحال اپنی کابینہ بنائے بغیر ہی ہر روز جمہوری دور میں مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے طرز کی طرح بڑے بڑے فرمان امروز جاری کر رہے ہیں۔ کبھی وہ سندھ کے شہروں اور کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیے بغیر 25,000 پولیس والے بھرتی کرنے کا فرمان امروز جاری کرتے ہیں، تو کبھی بلاول کے تصدیق شدہ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے پالیسی ساز فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال کراچی کے محکمہ صحت کے 5 ملازمین جو سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں محکمہ صحت میں کرپشن کے راج کے مضبوط نظام کی بد انتظامی کا شکار ہو کر موت کی ابدی نیند سو گئے ہیں، اس پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پراسرار خاموشی کراچی والوں کے لیے اور محکمہ صحت کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے حیران کن ہے۔ آج کی ڈائری کے آخری حصے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں سیاست اور جمہوریت عوام کی رائے سے چلتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ لاٹھی کی طاقت اور زر کے زور سے چلتی ہے۔ 8 فروری کے تاریخی عوامی فیصلے کو اسی کرشمہ سازی نے 9 فروری کو ایسا تبدیل کیا کہ ماضی قریب کے ناکام ترین وزیر اعظم شہباز شریف کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر مسلط ہونے کا موقع ملا، اور وہیں لندن سے نیلسن مینڈیلا کے طور پر چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے لائے جانے والے نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت کو بھی سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ نواز شریف کی آج جو حالت ہے وہ پہلے اسکرین پر اس فوٹیج میں ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے فوٹیج ملاحظہ فرمائی۔ صدارتی انتخاب کے موقع پر بلوچستان اسمبلی کے ایوان میں CCTV کیمروں کو ڈھانپ دیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرنے والے ارکان کے لیے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ دکھا کر ووٹ کاسٹ کرنے والی سنی اتحاد کونسل کی خاتون رکن سونیا علی کا ووٹ چیلنج ہو گیا۔ آصف علی زرداری کو جنرل ضیاء الحق کے روحانی بیٹوں شہباز شریف، نواز شریف سمیت ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق کا ووٹ بھی ملا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کرنے والے سردار اختر مینگل نے محمود خان اچکزئی کے حق میں ووٹ دیا۔ محمود خان اچکزئی کا اظہار تشکر مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر عبد المالک سے شکوہ، جبکہ نواز شریف نے زرداری کو مبارکباد ذاتی طور پر نہیں دی گئی۔ صدارتی تقریب حلف برداری کے دوران کراچی سے خیبر تک PTI کے بانی قائد عمران خان کی اپیل پر انتخابی دھاندلی کے خلاف بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے،
جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور سندھ کے احتجاجی مظاہرے میں GDA بھی بھرپور طور کے اوپر ان مظاہرین کے ساتھ شریک تھی۔ سب سے بڑا احتجاجی اجتماع پشاور میں ہوا، جس سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین علی گنڈا پور نے خطاب کیا۔ فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے میاں نواز شریف سے ہاتھ ملانے کو بھی ضروری نہیں جانا۔ اسی تسلسل میں دوسری بار صدر مملکت بننے والے آصف علی زرداری بظاہر جیت کر بھی محمود خان اچکزئی سے دائمی شکست کھا گئے ہیں، کیونکہ صدارتی انتخاب میں محمود خان اچکزئی کو فارم 45 کا اور آصف علی زرداری فارم 47 کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ یہ بلاول کی نئی سوچ ہے کہ انہوں نے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرح نہیں، بلکہ اپنے والد کو سویلین صدر کی حیثیت سے دوبارہ ایوان صدر تک پہنچایا۔ یہ اور بات ہے کہ آصف علی زرداری کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ بلاول ان کی زندگی میں وزیر اعظم بن جائے۔ تاہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین حلالے کے بعد ہونے والے اس ماہ عروج کو دیکھنے سے پہلے ان دونوں کے ماضی کو بھی یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے، پہلے آپ فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کا خاندان اقتدار کی خاطر سے پاکستان کو توڑا ہے، تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ بولو، میں نے صحیح کہا یا غلط؟ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ٹھیک کیا؟ ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو، 3 بار ناکام شخص کو ہم کیوں چوتھی دفعہ مان لے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اس کھیل تماشے سے دور پاک فوج کا کردار صاف رہا، لیکن اس کے باوجود بعض حلقوں کی جانب سے ان قومی اداروں پر تنقید قومی سلامتی اور یکجہتی کے منافی ہے۔ لیکن حکمراں یہ یاد رکھیں کہ عوام کے مخالف ہو کر ملک نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔